بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد کان لکم، البتہ تحقیق ہے تمہارے لیے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اسوۃ حسنہ، اچھا نمونہ، لمن کان یرجو اللہ، اس شخص کے لیے جو اللہ سے امید رکھتا ہے اور قیامت پر یقین رکھتا ہے، وذکر اللہ کثیرا، اور اللہ کا کثرت سے ذکر کرتا ہے۔ ولما رأى المؤمنون الاحزاب، مومنین نے دشمنوں کے لشکر دیکھے، قالوا، انہوں نے کہا، ذا ما وعدنا اللہ ورسولہ، یہی وہ موقع اور یہی یہ لشکر ہیں جن کا ہمارے ساتھ اللہ نے، اللہ کے رسول نے وعدہ کیا تھا۔ صدق اللہ ورسولہ، اللہ اور رسول نے سچ کہا تھا۔ وما زادہم، اور یہ بات نہیں زیادہ کرتی ان کو، الا ایمان، مگر ایمان میں، و تسلیمہ، اور فرما برداری میں۔ من المومنین، مومنین میں سے کچھ لوگ وہ صدقوا ما عاہد اللہ علیہ، جنہوں نے سچ کر دکھایا وہ جو اس نے اللہ سے وعدہ کیا تھا، عہد کیا تھا۔ منہم من قضی نحبہ، کچھ تو اپنی حاجت، اپنا مقصد پورا کر چکے، ومنہم من ینتظر، ان میں سے کچھ ہیں جو انتظار میں ہیں۔ ما بدلوا تبدیلا، وہ بالکل کچھ تبدیل نہیں ہوئے۔ لیجزی اللہ الصادقین، اب تاکہ اللہ پاک جزا دے صادقین کو ان کے صدق کی، ویعذب المنافقین، اور منافقین کو عذاب دے، انشاء اللہ کی مرضی ہے، چاہے تو، اور یتوب علیہ، یا ان پر رجوع فرمائے۔ ان اللہ کان غفور الرحیمہ، بے شک اللہ پاک بخشنے والا مہربان ہے۔ ورد اللہ الذین کفروا، اللہ پاک نے پلٹا دیا، لوٹا دیا ان لوگوں کو جو کافر تھے، بغیر سے ان کے غصے سمیت، لم ینالوا کا خیرہ، کچھ بھی حاصل نہ کر سکے۔ وکفی اللہ المؤمنین القتال، اللہ پاک نے کفایت کیا مومنین کو لڑائی میں۔ وکان اللہ پاک ہے قوی عزیز۔ انزل الذین ظاہروہم، اللہ پاک نے اتارا ان لوگوں کو جنہوں نے ان پر غلبہ پانے کی کوشش کی تھی، اہل کتاب میں سے، من سیاسیم، ان کے قلعوں سے، وقذف فی قلوبہم الرعب، ان کے دلوں میں رعب ڈال دیا، فریقا تقتلون، ایک گروہ کو تم قتل کرتے تھے، وتأسرون فریقا، اور دوسرے گروہ کو قیدی بناتے تھے، اورثکم ارضہم، تمہیں وارث بنا دیا ان کی زمینوں کا، ودیارہم، ان کے گھروں کا، واموالہم، ان کے مالوں کا، وارزن، اور وہ ایسی زمین لم تطئوہا، جس کو تم نے ابھی تک پاؤں سے نیچے نہیں روندا تھا۔ کان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ پاک ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔ یا ایھا النبی، اے پیغمبر، قل لازواجک، اپنی ازواج سے کہہ دیجئے، ان کنتن تردن الحیات الدنیا، اگر تم ارادہ کرتی ہو دنیا کی زندگی کا، وزینتہا، اور اس کی زینت اور رونق کا، فتعالین، بس آؤ تم، امتعکن، میں تمہیں تمتع سوٹ دیتا ہوں، کہ وسرحکن، تمہیں الگ کر دیتا ہوں، سراحً جمیلہ، باوقار، اچھے طریقے سے جدا کر دینا۔ ان کنتن تردن اللہ، اگر تم اللہ کا ارادہ کرتی ہو، اللہ کے رسول کا، والدار الآخرہ، اور آخرت کے گھر کا، فإن اللہ، بے شک اللہ پاک، اعد، تیار کیا اس للمحسنات من کنہ، تم میں سے اچھے کام کرنے والیوں کے لیے، مومنات کے لیے، اجر عظیم۔ یا نساء النبی، اے نبی کی بیویوں، من یأت من کنہ بفاحشہ، تم میں سے جو بھی جس نے ارتکاب کیا فاحشہ کا، مبینہ، کھلے بندوں، یضاعف لها العذاب ضعفین، اللہ پاک اس کو عذاب دے گا ڈبل۔ کان ذلک علی اللہ یسیرا، اللہ پاک پر یہ بات آسان ہے۔ من یقنط منکن، اور جو تابع دار رہی، جھکے گی تم میں سے اللہ رسول کے لیے، وتعمل صالحا، اور اچھے اعمال کرے گی، نؤتها اجرہا، اس کا اجر بھی ہم اس کو مرتين ڈبل دیں گے۔ اعتدنا لہا، ہم نے اس کے لیے تیار کیا ہے، رزقا کریما، باوقار رزق۔ یا نساء النبی، اے نبی کی بیویوں، لستن کاحد من النساء، تم باقی عورتوں میں سے کسی کی طرح نہیں ہو، ان اتقیتن، اگر تم تقوی اختیار کرو، فلا تخضعن بالقول، بس نہ نرمی پیدا کرنا بات گفتگو میں، یطمع الذی فی قلبہ مرض، لالچ میں پڑے گا وہ آدمی جس کے دل میں بیماری ہے، وقلنا قولا معروفا، اور کہو تم معروف بات۔ غزوہ احزاب کی بات ہو رہی ہے۔ یہ ذکر ہوا تھا کہ منافقین کے طرز عمل پر، منافقین نے طرح طرح کے بہانے کیے، ہیلے کیے، اور
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی راضی رکھنے کی کوشش کی، اور ادھر ان کے رابطے ان سے بھی تھے، وہ سارا ذکر کیا۔ فرما کے دیکھو، اہل ایمان سے کہا کہ تم نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرنی ہے۔ پہلے کیا کہا تھا؟ وحی کی پیروی کرنی ہے۔ اور صاحب وحی کون ہے؟ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ وحی کے سوا کوئی بات نہیں ماننی، الا ما یوحی الیہ، وحی کے سوا کوئی بات نہیں سننی کسی کی، اور حضور کے سوا کسی کو نہیں دیکھنا۔ یہ دو اصول بیان فرمائے۔ اب دیکھو، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھو، حضور تمہارے لیے اسوہ حسنہ، اسوہ حسنہ نمونہ کاملہ، آج کی زبان میں بہترین آئیڈیل۔ آج کیا کہتے ہیں، تمہارا آئیڈیل کون ہے؟ سوال ہوتا ہے نا، تمہارا آئیڈیل کون ہے؟ آئیڈیل کسے کہتے ہیں؟ جسے دیکھ کر ویسا بننے کو جی جائے۔ آئیڈیل کا سادہ ترجمہ کیا ہے؟ اس کو فالو کرے آدمی۔ فالو کس کو کرتا ہے؟ یہ اور سے میں بھی ایسے ہی بنوں گا، یہ ہے آئیڈیل، یہ اسوہ حسنہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ساری کائنات کے لیے، نسل انسانی کے لیے اسوہ حسنہ ہے۔ جو کام بھی کرنا ہے حضور کو دیکھو، حضور کو پیروی اور چیز ہے، فالو اور چیز ہے۔ حضور کو فالو کرو، دیکھو حضور نے کیا کیا ہے، یہ تمہارے لیے اسوہ حسنہ ہے۔ باقی بات دیکھو، لیکن یہ کس کے لیے ہے؟ جو بلیورز ہیں، نان بلیورز ہیں۔ اللہ کو بھی مانتا ہے، قیامت کو بھی مانتا ہے۔ من کان یرجو اللہ والیوم الآخر، یہ کون ہے؟ اللہ کو بھی مانتا ہے اور آخرت کو بھی، اور اللہ کا ذکر بھی کرتا ہے۔ اس کے لیے حضور اسوہ حسنہ ہے۔ اگر اللہ کو مانتے ہو، قیامت کو مانتے ہو، اللہ کا ذکر کرتے ہو، تو پھر پیروی کرو کس کی؟ جناب نبی کریم۔ یہ درمیان میں مومنین منافقین کا حال بیان کر کے مومنین کو تلقین کی۔ آگے پھر غزوہ احزاب کی بات ہے۔ لشکر جب آئے تو منافقین کا حال کیا تھا پہلے بیان ہو چکا ہے۔ کاش ہم یہاں نہ ہوتے، ہم باہر، ہم اعراب دیہات میں ہوتے، ہم یہ ہوتا وہ ہوتا، پھنس گئے ہیں، یہ ہو گیا، انہوں نے کیا کر دیا۔ اب آ کے لیکن مومنین کو چونکہ پہلے سے حضور نے بتا رکھا تھا، اب مزہ آئے گا۔ مومنین نے جب لشکر دیکھا نا چاروں طرف سے، اب مزہ آئے گا۔ چاروں طرف لشکر آ رہے ہیں۔ ھذا ما وعدنا اللہ ورسولہ، اللہ پاک نے، اللہ کے رسول نے اسی کا ہم سے وعدہ کیا تھا۔ لشکروں کا آنا منافقین کے لیے کس کا باعث بنا؟ مایوسی کا، اور مومنین کے لیے کس کا باعث بنا؟ ایمان میں اضافہ۔ فلما رأى المؤمنون الاحزاب، احزاب جب چاروں طرف سے آ رہے، قالوا، مومنین نے کیا کہا؟ وہ ان کا رد عمل تھا منافقین کا، اور یہ مومنین کا۔ ھذا ما وعدنا اللہ ورسولہ، یہ ہے وہ لشکر، یہ وہ دشمن کا جو جمگھٹا جو اللہ نے وعدہ کیا تھا کہ تمہارا مقابلہ ہوگا ایک دن۔ اللہ کے رسول نے سچ کہا تھا، صدق اللہ ورسولہ۔ یہ احزاب کا آنا، مدینہ کا محاصرہ، مومنین کے لیے ایمان میں اضافے کا باعث۔ ما زادہم الا ایمان، تسلیم ہمارے والی نہیں، ہمارا تسلیم تو سرنڈر ہونا ہوتا ہے۔ تسلیم، یہ تسلیم نہیں ہے، یہ تسلیم اطاعت۔ کافروں کے لشکر نے، اس مدینہ منورہ کے ماحول نے مومنوں کے ایمان میں اضافہ کیا اور ان کی اطاعت میں اضافہ کیا۔ ما زادہم الا ایمان و تسلیم۔ اب پھر جب آمنا سامنا ہوا، جن لوگوں نے اللہ سے وعدہ کیا تھا، اللہ کے رسول کے ہاتھ پہ بیعت کی تھی کہ ہم لڑیں گے، انہوں نے اپنے وعدے سچ کر دکھا۔ مومنین نے اپنے وعدے سچ کر دکھا۔ کچھ تو شہید ہو چکے، کچھ انتظار میں۔ منہم من قضا نحبہ، نحب حاجت، یا آج کی زبان میں ٹارگٹ پورا کر لیا۔ منہم من قضا نحبہ، کچھ ہیں جنہوں نے اپنے وعدے کا ٹارگٹ پورا کر لیا، شہید ہو گئے، اور کچھ ہیں ابھی انتظار میں ہے کب موقع ملے اور ہم بھی شہید ہوں۔
اس کا مصداق مفسرین تمام شہداء کو قرار دیتے ہیں، لیکن بطور خاص واقعہ نقل کرتے ہیں کس کا؟ حضرت انس بن نضر رضی اللہ تعالیٰ، انس بن مالک کے چچا تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بدر میں پیچھے رہ گئے تھے، احد میں جو کچھ ہوا یہ دیکھ رہے تھے، تو کہتے تھے یار ہم مسلمانوں نے ٹھیک نہیں کیا، حضور گھیرے میں آ گئے تھے، مجھے اللہ پاک نے موقع دیا نا، تو اب تو میں ایسے لڑکے دکھاؤں گا، حضور بھی دیکھیں کہ میں کیسے لڑتا ہوں، اب کوئی لڑائی آئی پھر مجھے دیکھو گے کیا۔ پھر انہوں نے واقعات ان کے جسم پر جب شہید ہوئے ہیں 90 کے لگ بھگ نشان تھے، لاش پہچانی نہیں جاتی تھی، لاش پہچانی نہیں جاتی تھی، جسم پر 90 تیروں کے، نیزوں کے، تلواروں کے 90 زخم ہوں، کون پہچانے گا؟ بہن نے پہچانی تھی انگلی کا تل دیکھ کر۔ یہ ماؤں اور بہنوں کو یہ نشانات بڑے یاد ہوتے ہیں، آج بھی مائیں اور بہنیں اس کا اہتمام کرتی ہیں، کان پہ تل تھا، ناک پہ تل تھا، انگلی پہ تل تھا، چھوٹے چھوٹے نشانات انہوں نے یاد رکھے ہوتے ہیں، اور ان کو بھی پہچانا تھا بہن نے، انگلی پر تل تھے، ہاں یہ میرے بھائی کی لاش، ورنہ پہچانے نہیں جا رہے تھے۔ اللہ پاک نے ان کا بطور خاص ذکر کیا، منہم من قضا نحبہ، جنہوں نے اپنا ہدف پورا کر لیا، حاجت پوری کر لی، وعدہ پورا، کوئی بھی منع کر لے، وعدہ پورا کر لیا، منہم من ينتظر، باقی انتظار میں ہے، کب موقع ملے، بدلے نہیں ہے وہ، وما بدلوا تبدیل، کچھ بھی تبدیل نہیں ہوئے نا، ایسے کیسے قائم ہے اپنے۔ یہ جہاد اور یہ لڑائی اور مقابلہ، اللہ پاک نے ایک جگہ پہلے تقریباً چوتھے پارے میں بتایا کہ میں خود بھی سارا کچھ کر سکتا ہوں، لیکن تمہیں بھی تو آزمانا ہے نا کہ ابو بکر کون ہے اور عبداللہ بن ابی کون ہے۔ یہ جہاد کا ایک مقصد کیا ہے؟ چھانٹی، جہاد نہ ہوتا تو احد میں 700 اور 300 الگ الگ نہ ہوتے، کسی کو پتہ چلتا؟ جہاد نہ ہوتا تو عبداللہ بن ابی کی پارٹی اور صدیق اکبر کی جماعت نماز جو اکٹھے پڑھتے تھے، سارے کام اکٹھے کرتے تھے، مجلس میں اکٹھے بیٹھتے ہیں، وہ بھی قسمیں اٹھ یا رسول اللہ نشہد انک لرسول اللہ، یہ بھی قسمیں اٹھاتے تھے نشہد انک، سارے کام اکٹھے تھے۔ فرق کس نے کیا؟ یہ ابو بکر ہے اور یہ عبداللہ بن ابی، یہ فرق کس نے کیا؟ جہاد۔ اللہ پاک فرماتے ہیں میں نے جہاد کو اس لیے لیجزی اللہ الصادقین بصدقہم، مجاہدین کو ان کے صدق کا جزا دیں گے، جو قائم رہیں گے، لڑیں گے، شہید ہوں گے، اللہ پاک ان کو جزا عطا فرمائے گا۔ وَيُعَذِّبَ الْمُنَافِقِينَ، اللہ پاک صادقین کو تو ان کی صدق کی کیا کرتے ہیں؟ جزا دیتے ہیں۔ اور جہاد کی حکمتوں میں سے ایک حکمت یہ بھی ہے، وَيُعَذِّبَ الْمُنَافِقِينَ، منافقین کے لیے دو آپشن ہیں، ایک نہیں، ان کے لیے ایک ہی آپشن ہے، جزا دیں گے۔ منافقین کے دو آپشن ہیں، اللہ چاہے گا تو سزا دے گا ورنہ معاف کر دے گا، یہاں بھی معافی کا آپشن رکھا ہوا ہے۔ وَيُعَذِّبَ الْمُنَافِقِينَ، مومنین کا تو جزا ہے، صادقین کی کیا ہے؟ جزا، منافقین کی کیا ہے؟ سزا، لیکن سب کے لیے نہیں، انشاء اگر اللہ چاہے گا تو، او یتوب علیہم، یا اللہ پاک رجوع فرمائے گا، توبہ کی توفیق عطا فرمائے گا۔ پہلے گزر چکی ہے بات، احد کی جنگ کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قنوت نازلہ شروع کر دی، بد دعا، یا اللہ فلاں کو تباہ کر، فلاں کو تباہ کر، فلاں کو تباہ کر، فلاں قبیلے کا بیڑا، یہ قدرت ہے، صحیح ہے۔ اللہ نے فرمایا جناب نہیں، لیس لک من الامر شیء، یہ فیصلہ کرنا آپ کا کام نہیں ہے کہ فلاں کو، میری مرضی ہے کسی کو ایمان پہ لے آؤں کہ ان میں تقریباً سارے واپس آ گئے تھے، وہ سارے صحابی ہیں، ایک آدھ کو چھوڑ کر
جن کے لیے حضور نے بدعائیں کی تھی ان میں سے اکثر صحابی ہیں. اللہ کی مرضی ہے یار. آخر وقت تک یہ آپشن باقی ہے. انشاء یعذب المنافقین انشاء اور یہ توبہ ہے. اللہ پاک کسی وقت بھی رجوع فرما سکتے ہیں، توبہ کی توفیق دے سکتے ہیں. اچھا، اللہ پاک بڑا مہربان ہے یار. ان اللہ کان غفور رحیمہ. اللہ پاک سزا بھی دیتا ہے لیکن غفور اور رحیم. لڑائی کا نتیجہ کیا نکلا؟ لشکروں نے کتنا عرصہ محاصرہ کیا ہے؟ 1 ماہ مکمل محاصرہ. مدینہ منورہ میں کھانے پینے کی چیزیں ختم ہو گئی تھی. بھوک کی شدت تھی. بھوک، جب کھانے کو کچھ نہیں ملے گا، محاصرہ ہوگا، ناکہ بندی ہوگی تو کیا ہوگا؟ اس کی ایک چھوٹی سی جھلک روایات میں آتی ہے. خندق کھود رہے ہیں، صحابہ ہے، یا رسول اللہ بھوک لگی ہے. میں صبر کرو. یا رسول اللہ کب تک صبر کریں؟ میں صبر کرو. ایک صحابی نے اپنے پیٹ سے کپڑا اٹھایا، یا رسول اللہ پتھر باندھ رکھا ہے. بھوک کا احساس ختم کرنے کے لیے کیا کر دیا ہے؟ پتھر باندھ رکھا ہے. حضور نے اپنے پیٹ سے کپڑا اٹھایا، تم نے 1 باندھ رکھا ہے، میں نے 2 باندھ رکھا. یہ کیفیت بھی آئی ہے. لیکن اللہ پاک نے فرمائی پہلے ایجاد کو جنود ارسلنا علیہم ریحا. وہ تو لشکر آئے تھے، ہم نے ہوا تیز کر دی. بس ہم نے کیا کرنا ہے؟ آندھی بھیج دی. اور یہاں کیا فرمایا کہ رد اللہ الذین کفروا بغیظہم. یا کمال کا جملہ ہے. اللہ پاک نے ان کو غصے سمیت واپس کر دیا. غصہ بھی نہیں نکال سکے نا. کیا کمال کا جملہ ہے. رد اللہ الذین کفروا. اللہ پاک نے ان سارے لشکروں کو پلٹا دیا بغیظہم، اپنے غصے سمیت. لم ینالوا خیرا. کچھ بھی تو حاصل نہ کر سکے، کچھ بھی تو حاصل نہ کر سکے. اللہ میاں نے لڑائی اپنے کھاتے میں ڈال لی. کف اللہ المؤمنین. اللہ پاک نے کہا جاؤ یار میں خود لڑ لوں گا. وکف اللہ المؤمنین. مومنین کی لڑائی اللہ پاک نے کفایت کی، اپنے کھاتے میں ڈال. پھر کیا کیا؟ ہوا تیز کر دی. بس آندھی آئی. وہ لشکر جو مدینہ منورہ میں 1,500 مسلمانوں کو ختم کرنے کے لیے گھیرا ڈالے بیٹھے تھے، ان کو اپنے بھاگنے کا راستہ نہیں مل رہا تھا. ہوا تھوڑی تیز کی ہے، چولہے الٹ گئے ہیں، خیمے جل گئے ہیں، بھاگ رہے ہیں. اللہ پاک کہتے میں نے لڑائی اپنے کھاتے میں ڈالی، میں لڑ لیتا ہوں یا تم آرام سے بیٹھو. وکف اللہ المؤمنین القتال. اور سارے پھر تتر بتر ہو گئے. 1-2 گھنٹے میں مہینے سے بیٹھے ہوئے تھے. تتر بتر ہونے میں کتنا وقت لگا؟ کف اللہ المؤمنین القتال. اللہ پاک نے لڑائی اپنے کھاتے میں ڈال لی کہ میں کر لیتا ہوں، تم جاؤ. اللہ پاک بڑا طاقتور ہے بھائی، غالب بھی ہے، طاقتور بھی ہے. یہ تو ہوئی احزاب کی جنگ کا نتیجہ. 1 مہینہ محاصرہ ہوا. اللہ پاک نے ایک رات ہوا بھیجی، خیمے الٹ گئے، چولہے پلٹ، آگ لگ گئی، بھاگ گئے. اب اس سے اگلی بات، اس کے بعد پھر یہ یہود کے قبائل بنو قینقاع، بنو نذیر اور بنو قریظہ، یہ باری باری گئے ہیں. بدر کے بعد بنو قینقاع جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کرنے کی سازش کی تھی، جو پکڑی گئی. جرگہ نے فیصلہ کیا جاؤ نکلو یہاں سے. احد کے بعد بنو نذیر. اس خندق میں بنو قریظہ نے یہ سمجھ کر کہ اب ان کو کون بچائے گا، یہ 1500 آدمی کیسے بچیں گے، اس لیے دوسری طرف انہوں نے کہا یہ تو بچیں گے نہیں، ہم جاتے ہیں ٹرمپ کے پاس. انہوں نے کہا کہ ساز باز کر لی. وہ ساز باز پکڑی. میں نے بتایا تھا کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جاسوسی کا نظام اس وقت
دنیا کے تمام نظاموں سے ٹاپ پر. تو پتہ چل گیا فلاں فلاں بیٹھے ہیں، یہ ہو گیا. یہ تھا کہ ادھر سے وہ حملہ کریں گے، اندر سے ہم کر دیں گے. وہ تو بھاگ گئے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جنگ مکمل سمجھ کے حضور گھر گئے، ہتھیار اٹھائے. جبریل آ گئے، جناب کیا کریں، ابھی لڑائی باقی ہے، ان سے نمٹنا ہے. وہ گئے ہیں، یہ تو ہیں. حضور نے اعلان فرما دیا ابھی چلو بنو قریظہ کے محلات کا، ان کے قلعوں کا محاصرہ کرنا ہے. عصر کی نماز وہاں پڑھنا جا کر. اچانک بریکنگ، چلو محاصرہ کر لیا. ان کے بارے میں ہوا یہ کہ انہوں نے مسلم محاصرہ کر لیا. انہوں نے غداری کی، غداری ثابت ہو گئی. کہنا کیا ہے، انہوں نے کیا کیا، سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بنو اوس کے سردار تھے، اور جاہلیت میں ان کا اور بنو قریظہ کا آپس میں بھائی چارہ تھا. انہوں نے اس خیال سے کہ سعد بن معاذ کو ثالث مقرر کرتے ہیں، کچھ ہمارا لحاظ رکھیں گے. جی سعد بن معاذ کو ثالث بنا لیں، جو وہ فیصلہ کریں پرانے رشتے کے حوالے سے. لیکن حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، میں کہا کرتا ہوں یہ انصار کے حضرت عمر تھے. بالکل وہی عادات، وہی ایسا، وہی غصہ، وہی. ان کو غلط فہمی ہو گئی کہ یہ ہماری لحاظ کریں گے. سعد بن معاذ زخمی تھے خود. جب فیصلہ ہوا کہ سعد بن معاذ فیصلہ کریں گے، حکم ہے، بلایا، تشریف لائے. بھائی یہ تمہیں حکم مانتے ہیں، ان کا فیصلہ کیا کرنا ہے؟ لڑنے کے قابل لوگوں کو مار دو، باقیوں کو گرفتار کر لو، قلعے خالی کرا دو. چل اچھا، فیصلہ کیا ہوتا ہے؟ یہ میں ان کو کہا کہ یہ انصار کے حضرت عمر تھے. یہ ہو گیا فیصلہ. اس کا اللہ پاک ذکر کرتے ہیں، انزل الذین ظاہروہم من اہل الکتاب، اہل کتاب میں سے جنہوں نے ان کی مدد کی تھی، وہ قلعہ بند ہو کے بیٹھ گئے تھے، تصور بھی نہیں کر رہے تھے کہ ہمیں کوئی نکالے گا. اللہ پاک نے ان کو قلعوں سے نکالا، انزل قلعوں سے اتارا. انزل الذی بنو قریظہ ہے، جنہوں نے غلبہ پا لیا تھا یا مدد کی تھی ان کی، من سیاسی سیسا قلعوں سے نیچے اتارا، ان کے دل میں رعب ڈال دیا. قذف فی قلوبہم الرعب، ان کو اب نہ ہتھیار یاد رہے، نہ قوت یاد رہی، نہ چالیں یاد رہی. اب گئے. وہی کیا، لڑنے کے قابل لوگ مار دیے، باقی جلا وطن کر دیے. تقتلون و تأسرون فریقا، پھر اس کا کیا، کچھ لوگوں کو تم قتل کرتے تھے، قیدی بناتے تھے. وہ ان کا حشر یہ ہوا. ان کی زمینیں تمہیں مل گئیں، باغات تمہیں مل گئے، ان کے مال تمہیں مل گئے، اور کچھ ملا یار. اورثکم ارضہم، تمہیں ان کی زمینوں کا وارث بنا دیا. دیارہم، ان کے گھروں کا وارث بنا دیا. اموالہم، ان کے مالوں کا وارث بنا دیا. وَأَرْضًا لَّمْ تَطَئُوهَا، اور ان کی وہ زمینیں جہاں تک تمہارے قدم نہیں پہنچے تھے وہ بھی تمہارے قدم میں. یہ تمہیں اس کا بھاگے وہ ہیں، غنیمت ان سے ملی ہے. غزوہ احزاب میں بھاگے وہ ہیں، اور غنیمت کن سے ملی ہے؟ یہود. ارزل، اللہ پاک سارے کام، ہر فن مولا ہے. کان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ پاک ہر فن سارے کام کر لیتا ہے، ہر چیز پہ کر لیتا ہے. اب یہ تو غزوہ احزاب کی بات تھی، بنو قریظہ کے غزوے کی بات تھی، سارے کام ٹھیک ہو گئے. اب اس کے بعد جب بنو قریظہ کے اموال تقسیم ہوئے ہیں، اور اس سے پہلے بنو نذیر وغیرہ کے تقسیم ہو چکے تھے، مسلمانوں کی حالت کچھ بہتر ہونے لگی. زمینیں ملی ہیں، باغات ملے ہیں، درخت ملے ہیں، پیسے ملے ہیں، حالات کچھ بہتر ہونے لگے. ازواج مطہرات انہوں نے آپس میں مشورہ کیا
کہ باقی سارے لوگوں کے حالات پہلے سے بہتر ہو گئے، ہم کھان پین لگ پڑے، اب کھانے پینے لگ پڑے ہیں، تو ہماری حالت بھی بہتر ہونی چاہیے۔ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، بخاری کی روایت ہے، ازواج مطہرات نے آپس میں مشورہ کیا، بھائی سارے پاس سہولت کے اثرات سب طرف آ گئے ہیں، ہمارا حال وہی ہے، کبھی کھانے کو ہے، کبھی نہیں ہے، کبھی ایک وقت، کبھی دو وقت۔ ازواج مطہرات نے آپس میں مشورہ کیا اور حضور کو بٹھا کے بات کی، متکلم حضرت عائشہ کو بنایا، تقاضا کیا پیش کیا، یا رسول اللہ سب طرف بہتری آ گئی ہے، کچھ ہماری حالت بھی بہتری ہونی چاہیے۔ اللہ پاک نے قرآن میں حکم، نہیں جناب ایسے ہی رہو گی، اللہ اکبر کبھی، ایسے رہنا ہے تو رہو ورنہ میں طلاق دیتا ہوں۔ اس کی حکمت تھی، حضور کا فقر اختیاری تھا، حضور مال جمع کرتے کہ کوئی حضور سے بڑھ کر جمع کر سکتا تھا، تاکہ دنیا یہ نہ کہہ سکے کہ حضور نے یہ جنگیں لڑی ہیں غنیمت کے لیے، تاکہ یہ نہ کہہ سکے کہ سہولتوں کے لیے اپنی حالت بہتر بنانے کا نہیں ہے۔ یا ایھا النبی قل، یہ اس میٹنگ کا جواب ہے جو ازواج مطہرات سے کی تھی، قل لازواجک، اپنی بیویوں سے کہہ دیجیے، دو ٹوک، اگر دنیا کی زندگی اور زینت چاہیے ٹھیک ہے، میں تمہیں ایک ایک سوٹ دیتا ہوں، فارغ کرتا ہوں، فتعالن امتعکن، تمتع یہ متع طلاق ہے، سوٹ دینا، اسرحکن سراحا، اچھے طریقے سے تمہیں الگ کر دیتا ہوں، اگر دنیا چاہیے تو میرے گھر میں نہیں ملے گی، اور اگر اللہ رسول اور آخرت چاہیے تو پھر اسی طرح گزارا کرنا ہوگا۔ ان کنتن تردن اللہ و رسولہ والدار الآخرہ، یاد رکھو کہ میں نے تمہارے لیے بڑا اجر تیار کر رکھا ہے، لیکن ملے گا آخرت۔ ان اللہ اعد للمحسنین، محسنات تم میں سے اچھے کام محسنات مومنات کے لیے ان کو اجرا عظیما۔ اللہ پاک نے اس کو دو ٹوک جواب دے دیا کہ یہ سہولتیں تمہارے لیے نہیں ہیں، اسی کیفیت میں رہو گی۔ حضرت عائشہ کہتی ہیں ہم آخر وقت حضور کے آخری وقت تک اسی کیفیت میں رہیں، آخری دنوں میں بھی یہودی سے غلہ لے کے قرضہ لے کے ہم لوگ 4 دن گزارے ہیں۔ اور ایک اور بات فرمائے، تم اے نبی کی بیویوں، نسبت کے بڑے فائدے ہیں، نسبت کا فائدہ بھی بڑا ہوتا ہے، نسبت کی ذمہ داری بھی بڑی ہوتی ہے۔ تم نبی کی بیویوں ہو، مومنوں کی کیا ہو، مائیں ہو۔ ایک طرف تمہارا یہ اعزاز، اب اجر بھی ڈبل ہے، اسٹیٹس بھی ڈبل ہے، مقام بھی ڈبل ہے، لیکن اگر دوسری طرف گئی تو عذاب بھی ڈبل ہے۔ نسبت دو دھاری تلوار ہوتی ہے بھائی، نسبت ادھر بھی چلتی ہے ادھر بھی چلتی ہے۔ کیا فرمایا، یا نساء نبی من یات منکن بفاحشۃ مبینہ، تم میں سے کسی نے بے حیائی کا ارتکاب کیا نا، ڈبل عذاب ہوگا، ایک عذاب جرم کا، ایک نسبت کا۔ اللہ پاک نے ضابطہ بیان فرمایا، نسبت صرف فائدے نہیں دیتی، ذمہ داری بھی بڑھا دیتی ہے۔ باقی باتیں کل کریں گے انشاءاللہ۔